تو مجھے ابھی یہ بتاتے بتاتے پیچھے مل گئے تھے یہ دو بھائی سامنے بیٹھے ہوئے، ویسے ہیں تو تین لیکن میری ملاقات دو سے ہوئی ہے. تو یہ مجھے پوچھا تھا کہ آپ کیا، یہ سارے بھائی کزن ہیں، میرے بھی بچے ہیں. اچھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی سے اپنے چینل کا نام بتائیں. تو میرے چینل کا نام ہے جی عثمان ککزئی، ضرور جا کے دیکھنا اور آپ لوگ میرے بلاگ میں آؤ گے. اوکے، السلام علیکم جی، میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان ککزئی چینل. میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک گڈ نیوز ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں اور ساتھ ساتھ واک بھی کروں اپنے اس گراؤنڈ میں جو کہ میرے آفس کے بالکل سامنے ہے. میرے آفس کی اس وقت چھٹی ہو چکی ہے اور لوگ نکل رہے ہیں آفس کے لیے. تو چلیں گڈ نیوز شیئر کرتے ہیں جی. مجھے آج صبح 8 ساڑھے 8 بجے ایک ای میل آئی جس کی وجہ سے میرا موبائل بیپ ہوا. تو میں اٹھا، میں نے دیکھا یار کہ اس میں ہے کیا. تو ای میل تھی جی امریکن ایکسپریس سینٹر اسلام آباد کی طرف سے کہ جی آپ آ کے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیجئے. تو میں نے سوچا یار اس میں بڑی جلدی رسپانس آیا ویسے جو میں نے ویزا اپلائی کیا ہوا تھا. تو لکیلی مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے اور اس پاسپورٹ پہ اسٹیمپ ہے جی یو ایس کا ویزا. اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے آج، ہلکی ہلکی دھوپ ہے. ویسے عموماً ان سامنے پہاڑوں کے اوپر برف ہوتی ہے بٹ آج کل نہیں ہے کیونکہ ابھی تک اس سیزن میں ایک بارش بھی نہیں ہوئی. تو امریکہ ویزا پہ رہیں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی گپ شپ بھی لگائیں گے. یہ گارڈن جو ہے یہ بہت اچھا بنا ہوا ہے اور یہاں پہ بچوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑے سے جھولے وولے بھی ہیں لیکن چلے ابھی ہم نے جھولے تو لینے نہیں ہیں. میں تو واک کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ میں یہ گڈ نیوز جو ہے اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. روڈ پہ پیچھے تھوڑا سا شور ہے کیونکہ اس وقت ابھی چھٹی ہو گئی اور گاڑیاں گزر رہی ہیں تو میں اسی کے دوران ہی یہ بلاگ بناؤں گا. 2025 سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے مجھے گڈ نیوز ملی کہ میرا کینیڈا کا ویزا اپروو ہو گیا جو کہ مجھے میں نے اس کا بلاگ بنایا تھا، اس میں میں نے دکھایا تھا. اور آج مجھے مل گیا جی یو ایس کا ویزا. اس ویزا کے پیچھے ایک بڑی زبردست سٹوری ہے، وہ سٹوری میں شیئر کرتا ہوں. اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا ان سب لوگوں کے لیے جو کہ یو ایس ٹریول کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے بچہ، زیادہ تر کیونکہ ہم پاکستانیوں کی جو ہے وہ زیادہ خواہش یہ ہے کہ وہ امریکہ کا ٹریول کریں اور ہر بندہ ہی جانا چاہتا ہے. تو میں یہ بلاگ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو میں ان کی ہیلپ کروں گا، میں ڈیٹیل بتاؤں گا، ہر طرح کی ہیلپ کروں گا ویزا انٹرویو تک. تو میرا یہ بلاگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اس بار میری گڈ لک یہ ہوئی کہ یو ایس ایمبیسی نے مجھے انٹرویو کے لیے کال نہیں کیا. میرا انٹرویو بغیر یہ ویزا لگا ہے. میں نے جسٹ ڈراپ باکس میں یہ اپنا پاسورڈ ڈال دیا تھا اور ٹائم لگا تقریباً 1 ہفتہ اور میرا ویزا اسٹیمپ ہو کے آ گیا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک تو میری ٹریول ہسٹری جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. دوسرا، میں نے لاسٹ بلاگ میں یہ بتایا تھا کہ جب میں ٹائملی واپس آ گیا تھا تو مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ تم واپس کیوں آئے ہو. تو میرا یہ سوال تھا کہ واپس آ جانا آپ کی ٹریول ہسٹری کو سٹرونگ کرتا ہے، آپ کے دوبارہ ویزا اپلائی کرنے کو سٹرونگ کرتا ہے. یہ ایک بہت مین ریزن ہے آپ کے دوبارہ ویزا اپلائی کرنے کا اور دوبارہ آپ کو ویزا ملنے کا. تو یہ ایک میری طرف سے بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے سب کے لیے جو کہ دنیا میں پاکستان سے کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں. اگر آپ کو 30 دن کا ویزا لگا ہے تو آپ 15 دن میں واپس آ جائیں. جب نیکسٹ اپلائی کریں گے تو آپ کو لانگ ڈیوریشن ویزا ملے گا. میرے ساتھ یہ ایک ایڈوائس ہے سب کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ویزے کی ویلیو برقرار رہے اور آپ کو اسی پاسپورٹ گرین پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگتے رہیں تو اس کی ٹپ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ویزے کی ڈیوریشن میں پہلے ہی واپس آ جانا ہے اور جب بھی ٹریول کرنا ہے تو ساتھ آپ نے ریٹرن ٹکٹ لینا ہے لازمی. یہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر کسی کو تھوڑا اس کو فوکس کرنا چاہیے. اگر اس کو فوکس نہیں کریں گے تو پھر ریجیکشن کے چانسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو مجھے ابھی یہ بتاتے بتاتے پیچھے مل گئے تھے یہ دو بھائی سامنے بیٹھے ہوئے، ویسے ہیں تو تین لیکن میری ملاقات دو سے ہوئی ہے. تو یہ مجھے پوچھا تھا کہ آپ کیا کر رہے؟ تو میں نے کہا یار میں ولاگ بنا رہا ہوں اور میرا ڈسکس میں نے کرنا ہے ویزے کا، بتانا ہے لوگوں کو تاکہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ اس فیسلٹی کو اویل کریں. اچھا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا جو ویزا بغیر انٹرویو کے لگا ہے بڑی ایک گڈ لک ہو گئی اس میں، کیونکہ اتنا آسانی کا بھی ہوتا نہیں ہے. یو ایس ویزے کے لیے تو آپ کو جانا ہی جانا پڑتا ہے انٹرویو بغیر نہیں. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ایک انہوں نے پالیسی اناؤنس کی اور اس پالیسی میں جو فال کرتے تھے ان لوگوں کو یو ایس نے وداؤٹ انٹرویو ویزا دیا اور میں بھی اس میں فال کرتا تھا. اچھا، وہ تھا کیا؟ کووڈ کے ٹائم میں
جن کا ویزا ایکسپائر ہوا تھا، اور اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اور آپ اپوائنٹمنٹ لے رہے ہیں اور آپ کو ویزا کی ڈیٹ نہیں مل رہی اور بار بار کینسل ہوتی، کیونکہ میرے ساتھ یہ ایسا ہوا تھا کہ میرا جب میں اپلائی کر رہا تھا ڈیٹ کے لیے تو ڈیٹ بار بار کینسل ہو جاتی تھی. تو یو ایس ایمبیسی نے کیا کیا، یو ایس گورنمنٹ نے یہ ایک چیز انٹروڈیوس کروائی، یا ان کی ایک بڑا دل کیا انہوں نے اس چیز کے اوپر، کہ جن کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا ان کو ایکسپائر ہوئے 48 منتھس ہو گئے تھے، اور ود ان 48 منتھس اگر آپ دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو امریکہ ایمبیسی آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جسٹ ڈراپ باکس میں آپ اپنا پاسپورٹ ڈالیں اور آپ کا ویزا لگ جائے گا. تو اس وجہ سے مجھے لگا، اور چونکہ میری ٹریول ہسٹری اچھی تھی تو یہ 2-3 وجوہات تھی. اب میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بیسکس ہیں کیا. جو بندہ بھی، ہاں بچو کیا کر رہے ہو، کھیلنا ہے؟ چلو کھیلو. کتنے سبسکرائبرز ہو میرے بلاگ بناتے یہ چھوٹے بچے آگے. کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے عرفان، آپ کا؟ ارشمان، اور احتشام، آپ ابراہیم. لوگ سارے بھائی ہو؟ نہیں، کزن. یہ سارے بھائی کزن ہیں، میرے بھی بچے ہیں. اچھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی سے اپنے چینل کا نام بتائیں. تو میرے چینل کا نام ہے جی عثمان کا، کہ ضرور جا کے دیکھنا اور آپ لوگ میرے بلاگ میں آؤ گے. اوکے ٹھیک ہے جی. اللہ پاک بڑی خوشی دیتے ہیں. اچانک مجھے بلاگ بناتے ہوئے چھوٹے سے بچے آگے آ گئے اور میرا نا ایک دم وہ ہو گیا، میں ہنسی کنٹرول نہیں کر سکا. جس طریقے سے وہ لپک کے میری طرف آئے اور کہتے جی اپنے چینل کا نام بتائیں، 10 ملین سبسکرائبر. تو چلیں. اچھا، مجھ سے وہ پوائنٹ ہی مس ہو گیا جس کے اوپر میں آ گیا تھا. اچھا، جو بندہ بھی یو ایس ویزے کو اپلائی کرتا ہے اس کو سب سے پہلے تو پتہ ہو کہ وہ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں، کیونکہ جو ٹریولنگ کی ہے، جو ٹورزم کی ہے، ٹورزم، لیجر اور بزنس کے لیے، دیٹ از B1 B2 کیٹیگری، جس میں نے بھی اپلائی کیا. اس میں یہ ہوتا ہے سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ یو ایس ایمبیسی جو ہے نا، جب آپ اپنا DS، اس کا فارم ہوتا ہے DS 160، وہ فارم فل کر کے آپ آن لائن جمع کروا دیتے ہیں. آن لائن جمع کروانے کے بعد آپ کو اپنا لاگ ان بنانا پڑتا ہے ustravel.com پہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کے گوگل سرچ آپ کر لیجیے تو وہ اس میں آ جائے گا، US ٹریول ڈاک کے نام سے آتی ہے. اس پہ جا کے اپنا لاگ ان بنائیں اور پھر آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ جو ہے نا وہ مل جائے گی. اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ڈاکومنٹیشن زیادہ نہیں کرنی، فارم صحیح طریقے سے فل کیجیے. ہاں، کوشش کیجیے کہ آپ کے پاس، یا جو بندہ بھی اپلائی کر رہا ہے اس کے پاس US کا انویٹیشن ہو کسی نہ کسی کا، کیونکہ اگر انویٹیشن نہیں ہوگا تو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. کیونکہ جب اگر ویزا آفیسر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں، تو اگر ادھر بلینک ہو گئے تو دیٹ ول شورلی ڈینائی یور ویزا. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی یار دوست، کوئی بھی جان پہچان والا، اس کی طرف سے انویٹیشن لیٹر ضرور ہو. اور اپنا اکاؤنٹ بیلنس مینٹین کرنا ہے. لیٹ سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کے دماغ میں ہے ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 5-10 لاکھ روپے ضرور ہونے چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو تھوڑی بہت اماؤنٹ رکھ کے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں. اس میں سب سے اچھا ایک پوائنٹ یہ بھی بتاؤں کہ جب آپ US کے لیے ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں تو انٹرویو کے لیے بیسکلی جب آپ جاتے ہیں تو ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کا ایک پاسپورٹ جو کہ ویلڈ ہو، 2x2 سائز کی فوٹوگراف ود وائٹ بیک گراؤنڈ، اور آپ کا جو آپ کا جو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے انٹرویو کا، اس کا ایک پیپر نکلتا ہے. یہ 3 چیزیں آپ جمع کرواتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز بھی نہیں جمع کروانی ہوتی. کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے، کوئی آپ کو لیٹر نہیں چاہیے، کوئی آپ کو کنفرمیشن نہیں چاہیے اپنے جاب کی، اپنے بزنس کی. اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آپ کا جو DS 160 فارم تھا اس میں کوئی پرابلم نظر آیا ہے، کیونکہ ان کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جب آپ فارم فل کرتے ہیں تو آپ کی اسکروٹنی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا کہ ان کو کچھ نہیں پتہ چلے گا. وہ امریکہ ہے، سپر پاور ہے، اور پوری دنیا کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا کرنا ہے جی کہ آپ نے فارم صحیح طریقے سے فل کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو، ایکسپرٹیز اگر آپ کو نہیں ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ ہر طریقے کی گائیڈ کروں گا. میرے فرینڈس بھی ہیں جن کی کنسلٹیشن سروسز ہیں، وہ بھی کریں گے. میں جو مجھ سے رابطہ کرے گا میں اس کا فری آف کاسٹ کروں گا. میں کوئی پیسے چارج نہیں کرتا. بس میری اس ویڈیو کو سپورٹ کریں. باقی میں ایک اور پوائنٹ یہ کہ جب US کا ویزا لگتا ہے اس کے بعد اگر آپ کسی بھی ملک کا، کینیڈا کا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آسٹریلیا کا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ US کا ویزا آپ کو بہت بینیفٹ دے گا. کیونکہ اس گرین پاسپورٹ کے اوپر
پہلے تو آپ کو ہر جگہ کا ہر ملک کا ویزا الاؤ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 15 سے 20 ایسے ممالک ہیں جن میں آپ ویزا فری انٹری لے سکتے ہیں یا آن ارائیول آپ کو ویزا مل سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کتنے ممالک ہیں ہم کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے. لیکن اگر یو ایس کا ویزا لگ گیا تو میرا جہاں تک خیال ہے، میرا جتنا ایکسپیرینس ہے، تقریباً پوری دنیا کا ویزا آپ پہ ایزی ہو جاتا ہے لینا. تو یہ ایک بڑا زبردست اس اہمیت ہے اس یو ایس کے ویزے کی. تو اس ویزے کو نا حاصل کرنے میں وقت نہیں لگانا. ابھی ٹرمپ کی گورنمنٹ آنے والی ہے، ان کا حلف ہے 20 تاریخ کو. اس کے بعد کیا پالیسیز ہوں گے، پہلے سے پالیسیز چینج ہونے لگ گئی ہیں، لیکن سب کا نصیب اپنا ہے. ان پالیسیز کے ٹف ہونے میں بھی لوگوں کے ویزے لگتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، ریجیکشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن کوشش کر کے اپنا آپ نے DS 160 فارم جو ہے وہ اس طریقے سے فل کرنا ہے کہ اس میں کوئی فلا نہیں چھوڑنا، اس میں کوئی ایسا سوال، کوئی جھوٹ نہیں لکھنا، کیونکہ جھوٹ آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے، سچ آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا. اور US کینیڈا ویزے، UK ویزے کے لیے آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا کسی طریقے کا. ٹھیک ہو گیا جی. سچ بولنا ہے، کیوں کہ جس وقت آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو جب وہ آپ سے سوال کوئی پوچھے، لیٹ سے آپ سے پوچھ لے کہ آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے لکھا ہے جی 2 ویکس کے لیے، اور آپ اگر کہیں کہ جی میں 20 ڈیز رہوں گا یا میں 1 منتھ رہوں گا، تو وہ پوائنٹس آپ کے اگینسٹ جاتے ہیں. تو وہ کام نہیں کرنا جو آپ کے ویزا ریجیکشن کی طرف جو ہے نا وہ سٹیپس بڑھتے جائیں. دوسرا، ٹائملی پہنچیں ڈپلومیٹک انکلیو اسلام آباد میں. کیونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں اس لیے یہاں کا بتا سکتا ہوں. مجھے اور جگہوں کا نہیں، کانسولیٹ ہے کراچی میں، شاید وہاں پر بھی ہوتے ہیں، بٹ میں بتاؤں گا اسلام آباد کے بارے میں. کیسے ہو بچے؟ ٹھیک، آپ سنائیں. سیٹ ہو؟ جی. کدھر پھر رہے ہو؟ میں ادھر ہی ہوں بس. چلو ٹھیک ہے. تو گپ شپ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، کیونکہ میں پارک میں ہوں اور یہاں پہ لوگ گپ شپ کے لیے بیٹھتے ہیں. جیسے یہ 3 فرینڈز ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2-3 نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بائکس بھی ہیں. وہ بندہ سامنے بیٹھ کے موبائل پہ باتیں کر رہا ہے اور میں یہاں بلاگنگ کر رہا ہوں. اچھا جی، تو ڈپلومیٹک انکلیو اسلام آباد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑی پہلے الاؤ ہوتی تھی، اب گاڑی الاؤ نہیں ہوتی، سیکیورٹی میجرز ہیں. تو اب کی جو ٹائم ہے، اگر آپ کو 8 بجے کا ٹائم ملا ہے تو آپ 6 بجے 6:15 بجے آپ شٹل سروس پہ پہنچ دیں. اگر آپ آدھا گھنٹے پہلے بھی ایمبیسی چلے جائیں گے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایزیلی آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ مینیج ہو جائے گا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شٹل لوگوں کی انٹرویو ڈیٹ زیادہ ہوتی ہے، شٹل سروس کم ہوتی ہے یا شٹل وہاں پہ کم ہوتی ہیں، تو آپ لیٹ ہو سکتے ہیں. میرے ایک فرینڈ کا ایسا ہوا تھا اور وہ آج دن تک پھر اب وہ اپلائی کر رہا ہے، اس کو کوئی جگہ کی بھی ڈیٹ نہیں ملتی. ایک دفعہ وہ UK سے اسی طرح رہ گیا، جرمنی اس سے جانا تھا، وہ جرمنی کا رہ گیا، اس کا وہ کینیڈا سے بھی رہ گیا. تو لہٰذا اس قسم کی چیزوں کو اوائڈ کریں. ٹائم مینجمنٹ جو بہت ضروری ہے، ٹائم مینیج کرنا چاہیے ایسی چیزوں میں. اور ایک ٹپ دوبارہ میں یہ دوں گا، ویسے میں یہ بات کر چکا ہوں لیکن اس کو میں ریپیٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے اس بات کی. وہ یہ کہ آپ نے جب بھی ٹریول کرنا ہے آپ نے ٹائملی واپس آنا ہے. ٹائملی واپس آئیں، ریٹرن ٹکٹ لے کر جائیں. کیوں کہ ایک دفعہ جب آپ اپنا اعتبار کھو دیتے ہیں تو آپ کو کوئی ملک دوبارہ ویزا نہیں دیتا. ایسا نہیں کرنا. اسپیشلی یو ایس از دا لینڈ آف اپرچونٹی. آپ وہاں جائیں، اس ملک کو ایکسپلور کریں، آپ دیکھیں. اگر پاکستان میں آپ کا کچھ سیٹ اپ نہیں بن رہا پیسوں کا، جاب کا، کاروبار کا، اور آپ چاہتے ہیں کہ جی امریکہ جا کے قسمت آزمائی جائے، تو جائیں، کوشش کریں، ٹریول کریں اور وہاں پہ اپنے لیے دیکھیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بات یہ میرے ذہن میں آ گئی، وہ یہ پاکستان میں شاید ایسا نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں اسکلڈ جو لوگ ہیں ان کی بہت قدر کی جاتی. ایون ایک باربر جس کو ہم مطلب نہیں سمجھتے زیادہ کہ یار اس کی کوئی اسکل ہوگی، لیکن باربر شاپ بہت زبردست ہے. مطلب میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. تو اسکل کی قدر پوری دنیا میں بہت ہے سوائے پاکستان کے. پاکستان میں شاید ڈگری کو زیادہ فوکس دی جاتی ہے، وہاں پر کام کو زیادہ فوکس دیا جاتا ہے. تو اگر ان لوگوں کو جس کے پاس کوئی اسکل ہے، اب جیسے اس وقت یوٹیوب آٹومیشن کا دور آ گیا ہے، AI کا دور آ گیا. اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، IT سے ریلیٹڈ ہے، میکینیکل سے ریلیٹڈ ہے، کچھ بھی کسی بھی قسم کی، تو اپنی قسمت ضرور آزمائیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو جی میں اپنے بلاگ کا اب اینڈ کرتا ہوں اور امید ہے مجھے کہ یہ انفارمیشن والا بلاگ سب کو پسند آیا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز میں لے کر آؤں، اس قسم کی انفارمیشن والی. کیونکہ میں ٹریولنگ بھی کرتا ہوں، میں ٹریول ویڈیو بھی لاتا ہوں، میں ایجوکیشنل بھی لاتا ہوں. ایجوکیشن تو زیادہ نہیں لاتا لیکن انفارمیٹیو لاتا ہوں، فوڈ کی لے آتا ہوں. تو میری کوشش یہ
کہ میرے کانٹینٹ میں کسی نہ کسی کے لیے بلکہ ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور یہ اسپیشلی جو ویزے والی ویڈیو ہے اس سے تو مجھے پوری امید ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہوگا. تو تھینک یو سو مچ. اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگر کسی بھائی کو کسی بھی طریقے کا کوئی پرابلم ہے یا آپ کو کبھی کوئی ایسی چیز ایکسپیرینس کرنے کی ہوئی ہے یو ایس ویزا میں یا کہیں کے بھی جاؤ میں نے شیئر نہیں کی یا جو میں نے نہیں بتائی تو مجھے بھی بتائیے تاکہ میں نیکسٹ ولاگ میں بناؤں یا جب میں کسی اور ملک کے ویزے کے بارے میں بتاؤں تو میں وہ پوائنٹس بیچ میں ذہن میں رکھوں. تو تھینک یو سو مچ اور میرے ویڈیو کو ضرور سپورٹ کیجیے. تھینک یو.